أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ تمام مخلوق کو عام اطلاع ہے کہ ہر جاندار مرنے والا ہے، جیسے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اس زمین پر جتنے ہیں سب فانی ہیں، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی ہے جو بزرگی اور انعام والا ہے۔ بس صرف وہی خدائے واحد ہمیش کی زندگی والا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ جن اور انسان کل کے کل مرنے والے ہیں، اسی طرح فرشتے اور حاملان عرش بھی مر جائیں گے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دوام اور بقا والا باقی رہ جائے گا۔ پہلے بھی وہی تھا اور آخر میں بھی وہی رہے گا۔ جب سب مر جائیں گے اور مدت ختم ہو جائے گی، صلب آدم سے جتنی اولاد ہونے والی تھی ہو چکی، اور پھر سب موت کے گھاٹ اتر گئے، مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور مخلوق کو ان کے کل اعمال کی چھوٹے بڑے چھپے کھلے صغیرہ کبیرہ سب کی جزا سزا ملے گی۔ کسی ذرے پر ظلم نہ ہوگا، ذرہ برابر بھی۔ یہی اس کے بعد کا جملے میں فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی آ رہا ہے، پاؤں کی چاپ سنائی دیتی تھی لیکن ہم کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا ہمیں۔ اس نے آ کر کہا، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو اور خدا کی رحمت اور برکت۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ہر مصیبت کی تلافی خدا تعالیٰ کے پاس ہے، ہر مرنے والا کا بدلہ ہے، ہر فوت ہونے والے کا حاصل کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو، اسی سے بھلی امیدیں رکھو۔ سمجھ لو کہ سچ مچ مصیبت زدہ شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم رہ جائے۔ تم پر خدا کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ ابن ابی حاتم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جانا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو پڑھو۔ کیا پڑھو؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ اس سے پچھلی زیادتی کے بغیر یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں بھی ہے، اور زیادتی سمیت ابن ابی حاتم میں ہے اور ابن مرویہ میں بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی خواہش آگ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے کی ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک خدا پر اور قیامت پر ایمان رکھے
اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ کتنی اچھی بات ہے نا یہ۔ ہم تفسیر ابن کثیر سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور ان کی ارشادات پڑھنے کا موقع مل جائے اور اس کی روشنی میں ہم غور کریں۔ ہماری اپنی عقلیں بعد کی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ تفسیر کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے ارشادات کے بغیر ہماری ساری تفسیریں ادھوری ہیں، بیکار ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی تفاسیر میں یہ غور کریں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد جتنا چاہیں بہت اچھا ہے غور و فکر کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اب ہم یہ غور کریں کہ کیا فرمایا، اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم لوگ کہ کیسے بیہیویئر کیا کریں کسی کے ساتھ، جیسا کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بہت اچھی پوائنٹ ہے یہاں۔ یہ حدیث پہلے آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ مسند احمد میں بھی اور وکی بن جراح کی تفسیر میں بھی یہی حدیث ہے۔ بعد دنیا کی حقارت اور ذلت بیان ہو رہی ہے۔ یہ نہایت ذلیل، فانی اور زوال پذیر چیز ہے۔ کیا؟ دنیا۔ جیسے اور جگہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی تم تو حیات دنیا پر ریجھے جاتے ہو، اور دراصل یہ حالانکہ دراصل بہتری اور بقا والی چیز آخرت ہے۔ دوسری آیت میں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تو حیات دنیا کا فائدہ ہے، اور اس کی زینت بہترین اور ابقا تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں ہے خدا کی قسم دنیا اور آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں نسبت کیا ہے، وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، دنیا کیا ہے؟ ایک یوں ہی سی دھوکے کی ٹٹی ہے جسے چھوڑ چھاڑ کر تمہیں چل دینا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ یہ تو عنقریب تم سے جدا ہونے والی اور برباد ہو جانے والی چیز ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ ہوش مندی برتو اور یہاں طاعت خدا کر لو اور طاقت بھر نیکیاں کما لو۔ خدا کی دی ہوئی طاقت بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ پھر انسانی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے اور جگہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مطلب یہ ہے کہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال، کبھی کسی اور طرح۔ یہ آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے۔ سخت دیندار کی ابتلا بھی سخت اور کمزور دین والے کا امتحان بھی کمزور۔ پھر پروردگار جل شانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیتا ہے کہ بدر سے پہلے مدینہ میں تمہیں کتابیوں اور مشرکوں سے ایذا اور تکلیف باتیں سننی پڑیں گی۔ پھر تسلی دیتا ہوا طریقہ یہ سکھاتا ہے کہ تم صبر اور سحار کر لیا کرو اور پرہیزگاری برتو۔ پرہیزگاری کا مطلب یہاں کیا مطلب اس مقام پہ، یعنی کہ ہم بچیں کہ انہی کی ٹون میں جواب دیں یا ان کے ساتھ انہی جیسی بدتمیزی پر اتر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا بھاری کام ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایذاؤں کو سہ لیا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتریں۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنو حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے۔ تو یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستے میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی تھی جس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ یہ ابھی تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا۔ مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ ہی چکے تھے، سواری سے اتر آئے، سلام کیا اور انہیں سلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ تو عبداللہ بول پڑا، سنیے صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہی صحیح، لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں اور اپنے گھر جائیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسے سنائیے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے۔ اب ان سب میں سے آپس میں خوب
گل خپ ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے آخر امن امان ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو حباب عبداللہ بن ابی نے آج تو یوں کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیجیے، معاف کیجیے اور درگزر کیجیے، قسم کے خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، سنیے، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد دشمنی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا اور اسے چودھراہٹ کی پگڑی بنوانے کا مشورہ طے ہو چکا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی برحق بنا کر بھیجا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات شاید نالج میں ہوگی یا نہیں ہوگی، تو دیکھیے سن لیجیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو اس سے پہلے تیاریاں چل رہی تھی عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے کی، اور اس کا تاج جو تھا تیار ہو رہا تھا۔ اب آپ کنڈیشن سوچیے ایسے انسان کی جس کی تاج کی، جس کی سرکار بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں چاروں طرف، اور ایک دم سے کوئی آ جائے اور پھر سارے لوگ اس کی طرف ہو جائیں اور اس کے دیوانے ہو جائیں، تو سوچیے۔ اور یہاں تک کہ انصار نے تو آپ جانتے ہیں کیا کیا تھا، مہاجرین کو اپنے گھر تک دے دیے تھے، تو اتنی محبت ہو گئی تھی انصار و مہاجرین میں، تو خیر مطلب تو اس کے اندر اتنی دشمنی تھی اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی بات یہ اپنے دل جلے کے پھپولے پھوڑ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی انسان جب ہم سے ایک دم ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتا تو انڈائریکٹلی ایسی باتیں کہتا ہے کہ وہ اس کے اپنے اندر کی کیا ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر لیا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی تھی۔ یہودیوں سے مشرکوں سے درگزر فرماتے، سنی انسنی کر ڈالتے، اور اس فرمان پر عمل کرتے۔ حکم آیت ودّ کثیر میں ہے، جو حکم عفو درگزر کا اس آیت وَلَتَسْمَعُنَّ میں ہے۔ زاں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دی گئی، اور پہلا غزوہ بدر کا ہوا جس میں سرداران لشکر کفار قتل و غارت ہوئے۔ یہ حالت اور یہ شوکت اسلام دیکھ کر عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھی گھبرائے، بجز اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ بیعت کر لیں، بیعت کا مطلب ایگریمنٹ کر لیں اور بظاہر مسلمان ہو جائیں۔ پس یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حق والے پر جو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتا رہے اور جو برائی اور خلاف شرع کام سے روکتا رہے، ضرور مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان تمام تکلیفوں کو جھیلے اور راہ خدا میں صبر و سحار سے کام لے، اسی کی پاک ذات پر بھروسہ رکھے، اسی سے مدد طلب کرتا رہے اور اپنی کامل رغبت اور پورا رجوع اسی کی طرف رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسیر ہوئی ہے آیت نمبر 186 تک کی۔ اب ہم دیکھیں گے ابھی آیت نمبر